السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کرونا پینڈیمک کی وجہ سے ہماری جو فیس ٹو فیس کلاسز ہیں وہ کنڈکٹ نہیں ہو پا رہی، تو آپ کے کالج نے آپ کے لیے آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں لیکچرز ریکارڈ کر کے آپ کو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں لنک سینڈ کیا جاتا ہے اور آپ وہاں سے خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ ان یوٹیوب لیکچرز کو بیماریوں سے سنیں، رکھے۔ ان کو دیکھیں، تو جیسے کہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد اگر آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی پینڈیمک کی کی وجہ وہ سے آپ اپنے کنسرن ٹیچر سے اس کے متعلق پوچھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بزنس کمیونیکیشن کالج نے اللہ تعالیٰ آپ سب کو آن لائن طرح طرح کے پہلا لیکچر ہے جس میں آپ کروانے لوگوں سے ریکارڈ کر کے بیماریوں سے آپ اس لیکچر کو سنیں اور اس کو دیکھیں، جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے اور کہ اس کو سمجھیں۔ لنک سینڈ کیا جائے اگر اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کیوری ہو تو سکتے ہیں پرسنل نمبر پر کانٹیکٹ لیکچرز کو سنیں، دیکھیں۔ تو کالج نے کروا کسی بھی سکتے ہیں قسم کی آن لائن چیزیں اس کے علاوہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ آپ لوگوں کو کمیونیکیشن کا ٹیچر آپ کو یوٹیوب جیسے پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے، آج فرسٹ لیکچر ریکارڈ کروانے اسٹے جا رہے ہوم ہیں۔ اینڈ اسٹے اس لیکچرز کو سب کو ہر جگہ زمینی آسمانی اگر کسی بھی مصیبتوں بلاؤں آپ سے اپنے محفوظ کنسرن رکھیں۔ ٹیچر تو کے اگر ساتھ آپ پہلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، میں آپ لوگوں کو سبجیکٹ سے سبجیکٹ ہے بزنس کمیونیکیشن، کسی بھی قسم میں آج ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ لیکچر اس ٹاپک کا نام ہے کمپلینٹ کا ٹاپک ہے کلیم اور کمپلینٹ اینڈ ایڈجسٹمنٹ لیٹرز۔ یہ بیسیکلی دو لیٹرز ہیں، تو اگر آپ کو جن میں سے کلیم اینڈ کمپلینٹ لیٹرز ایک لیٹر ہے جو آج پہلا لیکچر رسپانس میں جو لیٹر لکھا جاتا ہے وہ تو یہ لیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ ان کو کالج کے نمبر پہ کانٹیکٹ اسٹارٹ کرنے سے پہلے اور کمپلینٹ کر سکتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ میں ذرا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا، چلتی ہے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ جو آج یہ والا لیٹر ہم نے شروع کہاں کیا تھا، ہماری جو جس میں کلیم اینڈ کمپلینٹ سیریز لیٹر ہے اور اس کے رسپانس میں جو لیٹر لکھا جاتا ہے پہلا ٹاپک ہے کلیم وہ ایڈجسٹمنٹ لیٹرز ہیں اور کمپلینٹ اینڈ میں ایڈجسٹمنٹ لیٹرز۔ ان لیٹرز کی سیریز جب چلتی ہے تو یہ اس میں جانا چاہوں گا جہاں پر ہم نے اپنے یہ والے جو لیٹرز ہیں دو لیٹرز کی سیریز سٹارٹ کی، جس میں کلیم اینڈ کمپلینٹ ایک لیٹر کمیونیکیشن کا پورشن اور اس کے رسپانس میں شروع کیا تھا وہ ایڈجسٹمنٹ لیٹرز۔ جو لیٹرز شروع کیے تھے وہ سب سے پہلے ہم نے شروع کیے میں انکوائری لیٹرز۔ ان لیٹرز کو ایکسپلین کرنے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا جہاں پر بائر ہے لیکچرز کی وہ لیٹرز کی انکوائری کرتا ہے ڈفرینٹ سیلر سے جو ہمارا ریٹن کمیونیکیشن پروڈکٹ کو پرچیز کرنے کے، ہم نے لیٹرز کی سیریز کی صورت میں شروع کیا تھا، تو وہ ان کی پرائسز وغیرہ جو لیٹرز شروع کیے تھے وہ سب سیلرز ہم نے اس کے رسپانس میں انکوائری لیٹرز اور اس کو لیٹرز لکھتے ہیں اور پھر جس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز زیادہ فیوریبل ہوں، جو بائر ہے کر رہی ہوں وہ اس کو ایک آرڈر انکوائری کرتا ہے ڈفرینٹ سیلر سے، تو آرڈر پلیس کرنے کے لیے آپ آرڈر پروڈکٹ کو پرچیز اس کے رسپانس میں تو وہ ان کی پرائس دو تین طرح کے اس کے رسپانس ہو سکتے ہیں، یا سیلرز پھر اس کے رسپانس میں ایکنالج کر لیا جائے گا، مطلب آپ اس آرڈر کو پھر جس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آرڈر کو ایکسیپٹ کرے گا، زیادہ سوٹ کر رہی ہو، ایکسیپٹ کرنے کے بعد آرڈر پلیس کر ڈیلیوری کا کام شروع کر دے گا۔ تو آرڈر پلیس کرنے کے لیے آرڈر کو ریفیوز کر دے گا اس کے رسپانس میں فلفل نہیں کر سکتا۔ دو تین طرح کے اس کے ایکنالج کرتا ہے تو اس آرڈر کو تو چیز ایکنالج کر لیا جائے گا، ڈیلیوری کا کام شروع کیا جائے گا، سیلر ہے اگر آرڈر کو ایکسیپٹ ڈیلیور کر دی جاتی ہے، ایکسیپٹ کرنے کے بعد جو بائر ہے جب اس کے پاس وہ چیزیں پہنچیں گی تو وہ یا پھر اس آرڈر کو ریفیوز کر دے گا اگر وہ آرڈر اوپن کرے گا نہیں کر سکتا، اور وہ چیک کرے گا کہ کیا یہ اگر وہ آرڈر کو ایکنالج کرتا ہے ہماری چیزوں کی شپمنٹ ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈیلیوری کا کام شروع کیا جائے گا جو ہم نے، اور اگر چیزیں ڈیلیور کر دی جاتی ہیں کیا یہ اس کے مطابق ہیں، جو بائر ہے جب اس کے پاس وہ چیزیں پہنچیں گی تو وہ یا کوئی اس میں چیزیں جو ہے وہ شپمنٹ کو اوپن کرے گا کم ہے اور وہ چیک کرے گا کہ کیا یہ چیزیں، بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ چینج ہو سکتی ہیں، مطلب چانسز ہو سکتے ہیں کے مطابق وجہ سے جو ہم نے جو چیزیں بھیجی گئی ہیں سیل کی کوانٹٹی پوری نہ ہو، کیا یہ اس کے مطابق ہیں، اگر آپ نے کوئی ڈیفیشنسی ہے یا کوئی ایل ای ڈی اسکرین ڈیفیشنسی ہے، کسی قسم کی کوئی چیز کم ہے، ایل ای ڈی ٹی وی منگوائے تھے آپ الیکٹرانکس کے، بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ چینج ہو سکتی ہیں، مطلب چانسز ہو سکتے ہیں وہ چیزیں چینج ہوں، جیسے ایل ای ڈی ٹی وی منگوائے بھیجی گئی ہیں ان کی کوانٹٹی پوری نہ ہو، فار ایگزامپل 100 ایل ای ڈی ٹی ویز کا آپ نے آرڈر دیا تھا، آپ کو وہ 100 نہیں دیے، ایل ای ڈی اسکرینز 95 جو ہے نا وہ ڈیلیور کیے گئے، ایل ای ڈی ٹی وی منگوائے مطلب کوانٹٹی پوری نہیں ہے، الیکٹرانکس کا بزنس کر سکتے ہیں، تو آپ نے کسی کمپنی سے یا پھر آپ نے سائز ڈفرنٹ مانگا تھا ٹی وی منگوائے اور سائز جو ہے نا وہ ڈیلیور کر دیا گیا، یا آپ نے 100 ایل ای ڈی ٹی ویز کا مانگا تھا، آرڈر دیا تھا، آپ نے 100 آپ کو جو پیٹرن ڈیلیور کیا گیا 95 جو ہے نا وہ ڈیلیور کر دیا گیا،
تو اس کا مطلب کوانٹٹی پوری نہیں ہے. آپ نے آپ کلرز claim کر سکتے ہیں. ڈفرنٹ مانگے تھے تو ڈفرنٹ کلر میں یا کسی پھر اور کلر میں آپ نے سائز ڈفرنٹ مانگا تھا اور آپ کو کوئی یا اور پھر size چیزیں وہاں پر ٹھیک deliver ملی کر ہیں دیا لیکن گیا. وہ ڈیمیجڈ ہیں, یا آپ نے کہیں پر screen پیٹرن پہ کوئی یا اور مانگا کہیں تھا, پر کسی اور جگہ آپ پر نے کچھ آپ کو نشانات جو ہیں. پیٹرن ڈیلیور کیا یا گیا پھر وہ وہ چیزیں کسی صحیح اور طرح سے pattern working deliver نہیں کر کر دیا دیا گیا. گیا. تو a lot of reasons ہو سکتی ہے. یہ میں نے ایل ای ڈی کی ایگزامپل لی, آپ ایل نے ای ڈی کے علاوہ colours بھی ڈفرنٹ کسی بھی مانگے قسم کی تھے, چیز تو میں ڈفرنٹ کلر میں کسی یہ اور کلر میں آپ کو وہ complaints چیزیں ہو دے سکتی دی ہیں, ہیں کہ جو چیزیں آپ کو دی یا جا پھر رہی ہیں وہ چیزیں صحیح ٹھیک نہ ملی ہیں لیکن وہ ڈیمیجڈ ہیں. کہیں پر تو ان screen چیزوں پہ کو یا کہیں پر کسی اور جگہ پر کچھ نشانات ہیں, یا پھر وہ supplier چیزیں کی صحیح طرح سے notice میں working لانے نہیں کے کر لیے تو a lot جو of buyer reasons ہو سکتی letter ہے. میں نے ایل ای ڈی لکھے کی گا, ایگزامپل اس لی, ایل ای ڈی letter کے کو علاوہ ہم بھی کسی بھی قسم کی complaint چیز letter میں کہتے ہیں. یہ جب آپ complaints کمپلینٹ ہو کر رہے سکتی ہوتے ہیں ہیں تو تو بیسیکلی بیسیکلی آپ کو دی جا رہی ہیں وہ صحیح نہ ہو کے بدلے میں کچھ کلیم کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کہ چیزوں دیکھیں یہ کو ہمارا رائٹ تھا, ہمیں 100 ایل ای ڈی سپلائر کے نوٹس ٹی میں وی کے لانے کے سیٹس لیے ملنے چاہیے جو تھے, نہیں بائر ملے. لیٹر لکھے گا اس لیٹر پھر کو آپ ہم کلیم کرتے ہیں ہمیں complaint 95 ملے, letter تو جو کہتے ہیں. باقی 5 وہ بھی ہمارا کلیم ہے. جب آپ کمپلینٹ ہمیں وہ کر رہے باقی ہوتے ہیں 5 تو بیسیکلی ٹی ویز آپ بھی کو اس دیے جائیں. کمپلینٹ یا کے بدلے میں ہم کچھ نے claim صحیح کر چیزوں رہے کی ہوتے پیمنٹ ہیں کرنی کہ ہے. دیکھیں یہ ہمارا ہمیں رائٹ تھا, ڈیمیج چیزیں دی گئی ہیں, ہمیں 100 تو جو ڈیمیج چیزیں دی گئی ہیں ان کو ٹی وی کے ریپلیس سیٹس کرنے ملنے چاہیے چاہیے تھے, تھے, نہیں نہیں ملے. ملے. یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ان چیزوں پھر آپ کلیم کرتے ہیں آپ ہمیں واپس کریں 95 اس کی ملے, تو جگہ جو پہ باقی صحیح 5 چیزیں وہ بھی جو ہمارا کلیم ہے, ہمیں وہ باقی 5 ٹی ویز بھی دیے جائیں. تو یا یہ ہم نے صحیح اس چیزوں کی پیمنٹ کرنی complaint ہے. کو ہمیں ڈیمیج سیلر چیزیں دی کے گئی ہیں, نوٹس میں لانے کے تو لیے جو ڈیمیج چیزیں دی گئی ہیں یہ ان بڑا کو ضروری ریپلیس ہوتا ہے. کریں. اگر ہمارا آپ نہیں کلیم لائیں ہے, گے تو پھر آپ کو پوری چیزوں کی ہمارا اور رائٹ صحیح چیزوں کی بنتا ہے کہ ان پیمنٹ کرنی چیزوں پڑے کو گی. آپ یہ واپس کریں اور جیسے اس کی ہی جگہ پہ صحیح چیزیں جو ہم وہ دیں. آپ کو پارسل ریسیو ہوگا, چیزوں کی شپمنٹ ریسیو ہوگی, آپ کو تو اسی وقت یہ ان چیزوں کو اوپن کر کے اس کمپلینٹ چیک کو کرنا پڑے گا. اور اگر جو اس میں سیلر کسی ہے بھی اس قسم کی کے نوٹس میں لانے کے لیے فوراً جو لیٹر لیٹر لکھتے ہیں, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ نہیں لائیں گے تو پھر آپ کو پوری بھیجنا چیزوں پڑے کی گا, اور صحیح چیزوں کی phone پیمنٹ call کرنی پڑے گی. لیٹر یہ کے جیسے ہی بھیجنے پڑے گی. لیٹر آفیشیل کارڈ ہے, فون آپ کال کے کو ذریعے سے پارسل ریسیو ہوگا, لیکن بیسیکلی بیسیکلی آپ آپ نے ریسیو ہوگی, آپ کو اسی وقت ایک لیٹر کے ذریعے جس کا آفیشیل ریکارڈ ہوتا ہے چیک کرنا پڑے گا. اور اگر اس میں کسی بھی لیٹر سینڈ کرنا ہے جس میں آپ یہ بتا دیں کہ ہمیں یہ کمپورن ایک میسج جو ہونا اور ہم یہ ان چیزوں بھیجنا کو پڑے گا, فون کال یا پھر لیٹر کے ذریعے وہ چیز بھیجنی پڑے گی. لیٹر آفیشیل کارڈ ہے, فون کال کے ذریعے سے بھی بتا سکتے ہیں, لیکن بیسیکلی آپ نے جو ہے نا وہ جو لیٹر لکھا جاتا ہے اس کو ہم کلیم یا کمپلینٹ سینڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو وہ اپنے ایک لیٹر سینڈ کرنا ہے جس میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ اب جب آپ کلیم کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے رسپانس میں جو سپلائر ہے وہ پہلے انسپیکشن کرے گا آپ کے اس کلیم کو جو اس نے ریسیو, وہ جو لیٹر لکھا جاتا ہے اس نے ریسیو یا کمپلینٹ لیٹر, وہ فزیکلی ان کا اب جب آپ کلیم کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے رسپانس میں جو کی گئی ہے یہ سپلائر ہے نہیں, یا اس میں ہماری غلطی ہے یا سپلائر کی پہلے غلطی تو ہے یا کسی اور کی غلطی ہے, آپ کے ان چیزوں کو چیک کرے گا جو اس نے ریسیو, جو کمپلینٹ اس نے ریسیو کی, وہ فزیکلی ان کا اگر اس میں ان کی جو کمپلینٹ ہے اس کو چیک کرے گا, کوئی غلطی نظر آتی ہے یا کمپلینٹ جو کی گئی ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں, یا اس میں ہماری غلطی ہے یا لیے جو وہ سپلائر کی غلطی ہے یا کسی اور کی غلطی ہے. تو ابھی ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ کلیم لیٹرز کیا ہوتے ہیں. یہ میں نے آپ کو اس کا انٹروڈکشن بتا دیا. اگر اور اس میں بعد اس کو اپنی کوئی غلطی نظر آتی ہے تو وہ ان کی ایڈجسٹمنٹ کرے گا. ہم پہلے کلیم لیٹرز کو ڈسکس کریں گے, لیے جو وہ لیٹر لکھتا ہے اس کو ایڈجسٹمنٹ لیٹرز کی جو چیزیں. تو ابھی ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ کلیم لیٹرز, تو انٹروڈکشن میں آپ کو اس کا سارا بتا چکا ہوں کیا ہوتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ڈفرینٹ کازز ہیں, یہ بھی ابھی ہم نے ڈسکس کی, لیکن اس کے بعد اس کو بک وائز چیزوں کو آسانی سے کازز اس کی کیا نہیں ہے ساتھ ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم پہلے کلیم لیٹرز کامن کازز ہو سکتی ہے کمپلینٹس کے بعد, میں سے پہلی چیز ہے ایڈجسٹمنٹ لیٹرز کی جو ڈیفیکٹیو سپلائی, آپ اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تو انٹروڈکشن میں آپ کو چیزیں ملی گئی, آپ کو بھیجی گئی ہیں, یہاں پر ڈفرینٹ کازز ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں پوری کوانٹٹی پوری, لیکن وہ ٹھیک وائز مطلب وہ ڈیفیکٹیو ہے. فار ایگزامپل اگر آپ اسٹیشنری کا بزنس کر رہے ہیں, ڈسکس کر لیتے ہیں, اور جو کامن کازز ہو سکتی ہیں کمپلینٹس کی, ان میں سے پہلی چیز ہے پین منگوائے ہیں, وہ پین ڈیفیکٹیو سپلائی, آپ نے 100 پین منگوائے تو وہ 100 پین آپ کو مل گئے, جو چیزیں ملی گئیں لیکن وہ پین بھیجی گئی ہیں کہیں سے لیک کرتے ہیں, ان میں وہ چیزیں ہیں پوری کوانٹٹی پوری, لیکن اگر آپ نے بکس منگوائی مطلب وہ ڈیفیکٹیو, فار ایگزامپل اگر آپ اسٹیشنری کا بزنس کر رہے ہیں, بکس مل گئی ہیں اور آپ نے بکس کو کھولا, بکس منگوائی, بکس ایسی ملی پین منگوائے جن کے پیجز بلینک تھے, آپ نے 100 پین منگوائے تو وہ 100 پین آپ کو مل گئے, مطلب چیزیں مل گئی لیکن وہ پین نہیں ہے پوری ملی ہے, کہیں سے لیک کرتے ہیں, ان میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہے. یا اگر آپ نے بکس منگوائی کا آرڈر کیا بکس آپ کو مل گئی ہیں, کہیں پر آپ کو ایل ای ڈی بکس اسکرین میں کہیں پر اسپاٹ نظر آ رہے ہیں, بکس کو کھولا تو کچھ بکس ایسے ملی جن کے پیجز بلینک ہو سکتے ہیں, جو کہ آپ کو چیزیں مل گئی ہیں. تو یہ ہے ڈیفیکٹیو, مطلب چیزیں مل گئی ہیں آپ کو صحیح ملی, دوسری اس کی ریزن ہو سکتی ہے سپلائی آف رانگ, لیکن ان میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہے. آپ نے ایل ای ڈی ٹی وی کا آرڈر کیا, آپ کو چیزیں ہی بالکل ڈفرینٹ, پر آپ کو ایل ای ڈی اسکرین میں کہیں پر اسپاٹ نظر, آپ نے فار ایگزامپل اسٹیشنری کا کام کر کے بے شمار آپ کی بک شاپ ہے, آپ نے فیکٹس ہو سکتے پبلشر کو آرڈر کیا,
کہ آپ کو بزنس کمیونیکیشن ایک ریزن یہ تھی، دوسری اس کی ریزن ہو سکتی ہے سپلائی آف کمیونیکیشن کی بکس بھیجی لیکن جی ایم بٹ کی بھیج دی. آپ کو چیزیں ہی بالکل ڈفرینٹ بھیج مرفی کا کیا تھا. آپ نے فار ایگزامپل اسٹیشنری کا آپ کو چیزیں صحیح ملی ہیں، چیزوں میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو آرڈر کو نہیں تھا، آپ کا آرڈر کچھ اور تھا. آپ کو تو اس بات پر بھی آپ ایج کے منفی کر سکتے ہیں. اس نے بزنس کمیونیکیشن اس کے بعد ہے ڈیفیکٹو پیکنگ آف دی گڈس بٹ کی سپلائڈ. اب آپ چیزیں ایچ اے مرفی کا کیا، آپ کو چیزیں بھیجی گئی ہیں جو چیزیں سپلائی کی گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو پیکنگ صحیح ملی ہیں، پیکنگ میں کوئی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو آرڈر وہ نہیں تھا، آپ کو آرڈر کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں. تو اس بات پر بھی آپ کسی اسپیشل قسم کی پیکنگ انسٹرکشنز لکھی تھی اپنے آرڈر لیٹر. اس کے بعد ہے ان کو پیکنگ نہیں کیا گیا اور اس کی وجہ سے اپنی چیزیں کوئی چیز ڈیمیج ہو گئی ہے، آپ کو چیزیں بھیجی گئی ہیں جو چیزیں سپلائی کی گئی ہیں، جو سیلر ہوگا ان کی پیکنگ ٹھیک نہیں ہے. اب پیکنگ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جو پیکنگ چیزیں ڈیمیج بھی ہو سکتی ہیں. آپ نے اگر کسی اسپیشل کی پیکنگ انسٹرکشنز لکھی تھی اپنے آرڈر لیٹر میں اور پھر بعض کی چیزیں نہیں کیا گیا اس کی پیکنگ کرواتے کی وجہ سے کوئی چیز ڈیمیج ہو گئی ہے تو وہ پیکنگ ہی ٹھیک نہیں کی گئی تو کسٹمر اس چیز کو پرچیز نہیں کرے گا، پیکنگ ہی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ جو پیکنگ ہم نے کہا تھا آپ کو، پھر ہے ڈیلیڈ شپمنٹ آف پیکنگ خراب کیا جس کی وجہ سے چیزیں ڈیمیج ہو رہی ہیں. یا پھر بعض کی چیزوں کی خوبصورتی چیزیں مل پیکنگ کرواتے ہیں، ٹھیک ملی قسم کی پیکنگ کرواتے ہیں پورے کوانٹٹی میں پیکنگ ہی ٹھیک، کلر پیٹرن سائز چیز کو پرچیز نہیں کرتا، ماڈل نمبر سارا کچھ ٹھیک تھا، لیکن جو ٹائم آپ نے ان کو بتایا تھا وہ اس ٹائم پر نہیں ملی، وہ اس سے لیٹ میں ہوئی. پھر ہے ڈیلیڈ شپمنٹ. فار ایگزامپل آپ نے کہا تھا جی یہ چیزیں دیز تھنگس مسٹ ریچ اس ود ان 15 ڈیز، چیزیں مل گئیں ٹھیک ملی اور پورے کوانٹٹی میں ملی، ان کا کلر پیٹرن سائز 15 ماڈل نمبر سارا کچھ ٹھیک تھا، لیکن وہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں تو وہ اس کے بعد نہیں ملی، وہ اس سے لیٹ میں ہوئی. فار ایگزامپل آپ نے کہا تھا جی یہ چیزیں آپ کو بس ایک ہفتہ وہ چیزیں لیٹ ملیں گی، 15 ڈیز یا 2 ہفتے لیٹ ملتی ہیں. آپ بعض کا ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن ایکسیپٹ کرنے کے بعد آف دی جون آپ لیکن وہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں کلیم کرنے کے بعد کہ یہ ہمیں صحیح ٹائم پر یہ چیزیں نہیں ملی. بہرحال یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے، آپ کو ایک ہفتہ وہ چیزیں لیٹ ملیں گی. ڈفرینس ان پرائسز سے لیٹ ملتی ہیں. جب پہلے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بعض کا ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں لیکن ایکسیپٹ کرنے کے پرائس بتائی جاتی ہے آپ سیلر کی طرف سے اور اسی پرائس کو کرتے ہیں میں رکھتے ہوئے کہ یہ ہمیں صحیح ٹائم پر یہ چیزیں بائر ہوگا وہ آرڈر پلیس کر، یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے آپ کی کمپنی. لیکن کچھ دنوں کے ڈفرینس ان پرائسز چیزیں جب پہلے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بل آتا ہے طے کی جاتی ہے بل کے اندر جو چیزوں کی پرائس ہے تو اس وقت ایک پرائس بتائی جاتی ہے سیلر کی طرف سے اور اسی پرائس کو ذہن میں رکھتے ہوئے فار ایگزامپل آپ کو جو پرائس بائر ہوگا وہ آرڈر پلیس کر دیتے ہیں کسی چیز کی پرائس 100 روپیز، لیکن کچھ دنوں کے بل آتا ہے تو جب وہ پرائس لگی ہوتی ہے 105 اور اس کے ساتھ جب بل آتا ہے تو اس کا مطلب بل کے اندر جو چیزوں کی پرائس اگر آپ نے 1000 روپیز کا آرڈر کیا ہوا ہے کسی چیز کا تو آپ کو پر پیس فار ایگزامپل آپ 5 روپیز جو پرائس ٹوٹل میں آپ کو 5000 روپیز زیادہ پے کرنے پرائس 100 روپیز. تو جب پرائس ڈفرنٹ ہو لیکن تو آپ جب بل آتا ہے تو اس میں وہ پرائس لگی ہوتی ہے 105 کمپلیٹ کر سکتے ہیں کہ پرائس جب ہمیں بتائی گئی اس میں ڈفرنس ہے. اب اگر آپ نے 1000 روپیز بھیج رہے ہیں بل کے ساتھ کا آرڈر کیا ہوا ہے کسی چیز کا تو آپ کو پر پیس 5 روپیز مطلب ٹوٹل میں آپ کو 5000 روپیز زیادہ پے کرنے پڑیں گے. تو جب اس کے پرائس ڈفرنٹ ہوگی کلیم میکنگ پیمنٹ چیز کا بھی کلیم کر سکتے ہیں، آپ پیمنٹ کرتے ہوئے کر سکتے ہیں کہ پرائس جب بندہ جو ہے وہ ڈیلے کر سکتے ہیں اور آپ جو پرائس لگا کر بھیج رہے ہیں بل کے ساتھ یہ کچھ نہیں کی گئی، اس کی بھی یہ بھی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، اس کی بھی کمپلین کی جا سکتی ہے. ڈس ایگریمنٹ اوور ٹرمز آف کریڈٹ. اس کے بعد سارا بزنس جو ہے وہ کیش پر نہیں ہوتا، آپ پیمنٹ کرتے ہوئے کیش پرچیز کرتے ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ ڈیلے کر سکتا ہے کہ پیمنٹ کیش اینڈ کریڈٹ کی وجہ سے پیمنٹ نہیں کی گئی، یہ بھی ایک پرابلم ہو سکتی ہے، اس کی بھی کمپلین کی جا سکتی ہے. مطلب کچھ اگر آپ نے کریڈٹ بزنس اوور ٹرمز آف کریڈٹ کے لیے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ نے اپنے مطلب دونوں لوگوں کے درمیان سارا بزنس جو ہے وہ کیش پر نہیں ہوتا، کریڈٹ چیزیں جو ہے وہ کیش پرچیز کرتے ہیں، کچھ کریڈٹ پر پرچیز کرتے ہیں. لیکن اگر اس کو وائلیٹ کیش اینڈ کریڈٹ کی وجہ سے آپ نے کہا تھا کہ میں 50000 کا کیش آرڈر کروں گا، اگر آپ نے کریڈٹ بزنس بھی کرنا ہے تو اس کریڈٹ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز چاہیے جس کی میں پیمنٹ مطلب دونوں لوگوں کے درمیان بائر اور سیلر کے درمیان آپ کو 50000 کی کریڈٹ کی ڈیلیور نہیں کی جا رہی کریڈٹ پر کیش والی آپ کو 50000. لیکن اگر اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے لیکن جو آپ نے کریڈٹ کرنا تھا میں اس کے لیے آپ کی لیمٹ کم کر دی گئی 50000 سے کیش آرڈر 40000 پر مجھے 50000 کا ہی تو اس کا مطلب ان ٹرمز کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، اس میں ڈس ایگریمنٹ آ رہا ہے. لیکن یا پھر آپ نے کہا تھا کی چیزیں ڈیلیور کیا تھا کہ ہم کریڈٹ 100 والی پر آپ کو کریڈٹ میں بھی سیل کریں گے اور کیش میں بھی، لیکن جو آپ نے کریڈٹ کرنا تھا آپ کو چیزیں ڈیلیور کی جا رہی ہے کم کہا جاتا ہے کہ کریڈٹ والی چیزوں کو 40 پر لا تھوڑی سی زیادہ کریں گے اور اس کا مطلب یہ ٹرمز کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، اس میں ڈس ایگریمنٹ کا مطلب یہ کہ جو کریڈٹ کی یا پھر آپ نے یہ کہا تھا
آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم اس طرح سے روپیز پر آپ کریڈٹ میں بھی سیل کریں گے اور کیش میں بھی سیل کریں گے. کریڈٹ جب آپ کو چیزیں پیمنٹ کی جاتی ہے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈس ایگریمنٹ والی چیزوں کے لیے ہم پیمنٹ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس کی 100 کی بجائے 102 روپیز کریں گے, اس کی بھی کمپلین کی. تو اس کا مطلب یہ کہ جو کریڈٹ کی ٹرمز تھیں اس میں ڈس ایگریمنٹ ہو رہا ہے, کامن کازز ہیں. اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں جو آپ طرح سے آئے ہیں اس سے ریلیٹڈ کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتے ہیں, اس میں آپ شیئر کر سکتے ہیں. کریڈٹ کی آپ کے پاس ڈفرینٹ پیمنٹ کی صورت میں بھی بکس کو آپ اسٹڈی ایگریمنٹ جو آپ کو ڈفرینٹ چیز ملے, تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس کے ساتھ بھی اس کا ملے وہ آپ کیا جا سکتا ہے, دیکھ سکتے ہیں, آپ شیئر کر لیں میرے ساتھ. اور یہ تو تھی ڈفرینٹ کازز, کامن کازز ہیں. اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے مائنڈ میں آئے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں, اب ہمارا آپ شیئر کر سکتے ہیں. اگر ہم اسی میں آگے آتے ہیں تو ہمارا نیکسٹ ہے کہ ہم اسٹڈی کر کے اس میں جو آپ کو ڈفرینٹ چیز ملے یہ ڈیسائیڈ ہم نے کر لیا کہ ہم نے کلیم کرنا ہے یا کمپلینٹ کرنی ہے. لکھ سکتے ہیں, کلیم یا کمپلینٹ کرنے کے لیے پرنسپلز کیا ہوں, ہم کیسے اس ٹاپک کے اندر کریں گے کمپلینٹ, اس کے لیے پرنسپلز کون کون سے. تو اب ہمارا اگر ہم اسی میں آگے آتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ تو ہم نے کر لیا کہ ہم نے میں ایک چیز ہیڈنگ سے علاوہ تو وہ کلیم یا کمپلینٹ کرنے کے لیے پرنسپلز جب بھی آپ کیسے لیٹر لکھنا کریں گے تو اس کے لیے ویٹ مت کریں, اس کے لیے پرنسپلز کو فوراً لکھنا پڑے گا. تو سب سے پہلی چیز جس کو آپ جو کمپلینٹ لیٹر کا پرنسپل ہے ہیڈنگ سے علاوہ, پہلی بات یہ کہ ان ہیڈنگز کے علاوہ جو میں آپ کو چیز بتانا چاہوں گا کمپلینٹ لیٹر لکھنا ہو اس میں لیٹ مت کیا جائے, یہ ویٹ مت کریں. جیسے لیٹر جو شپمنٹ فوراً آپ چیزوں کو اوپن کریں گے تو باہر ان چیزوں کو اوپن کریں گے. سب سے پہلی چیز جس کو آپ اگر اس کو کسی بھی قسم کی اس میں ڈیفیکٹ نظر آتا ہے, کمپلینٹ لیٹر نظر آتی ہے, کلیم نظر آتا ہے, تو فوراً پہلی بات یہ کہ ان ہیڈنگز کے علاوہ جو میں آپ کو چیز بتانا چاہوں گا یہ اس کے بعد اس میں لیٹ مت کیا جائے. the problem جیسے یہ آپ کو شپمنٹ بڑی احتیاط سے لکھیں پرابلم ہے کیا, ایکچوئل پرابلم کیا ہے, مطلب اس میں آپ چیزوں کو بڑھا چڑھا کر مت لکھیں اس میں یا ایمبیگوس چیزیں مت نظر آتی ہے یا انسرٹن چیزیں مت لکھیں یا ایسی چیزیں نہ لکھیں جس سے کلیئر ہی نہ اس کے بعد ہو پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ the problem کیئرفلی ہمیں بڑی احتیاط سے لکھیں پرابلم ہے کیا, ایکچوئلی پرابلم کیا ہے, مطلب اس میں آپ چیزوں کو بڑھا چڑھا کر مت لکھیں, جیسے بات یا ایمبیگوس چیزیں مت لکھیں یا انسرٹن چیزیں مت لکھیں یا ایسی چیزیں نہ لکھیں جس سے کلیئر ہی نہ ہو رہا ہو پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ملی وہ آپ نے بتانا ہے. سیلر کو سپلائر کو پتہ ہی نہ چلے چیزوں میں ڈیفیکٹ ہے وہ بتانا ہے, کیا نقص ہے ان چیزوں میں جو آپ کو ٹھیک بس جیسے بات کر کہتے ہیں جو پہلی بات بڑا نقصان کر دیا پرابلم کو ہمیں فلاں چیزیں بڑی کیئرفلی ایکسپلین کرا تو یہ چیزیں. پھر سیکنڈ ہے اس میں ڈیل چیزیں ٹھیک نہیں ملی, اب چیزیں ٹھیک نہیں ملی وہ آپ نے بتانا ہے, جو چیزوں میں ڈیفیکٹ ہے وہ بتانا ہے کہ کیا نقص ہے ان چیزوں میں, ٹیکٹفلی اس کو ڈیل کریں. تو پہلی بات اس میں بزنس ریلیشنز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, بڑی کیئرفلی ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے بزنس جو ریلیشنز سیکنڈ ہے اس میں ڈیل کمپلینٹ کرتے ہیں, چونکہ یہ ایک بیڈ نیوز میسیجز ہوتے ہیں. تو بیڈ نیوز میسیجز میں ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ ریلیشنز کے خراب ہونے کا بڑا زیادہ آپ بڑا ٹیکٹفلی اس جتنے بھی بیڈ نیوز میسیجز ہیں وہ بڑے ٹیکٹفلی, مطلب اس میں بزنس ریلیشنز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اس کو بھی ٹیکٹفلی لکھنا نہیں کیا جا سکتا کہ ایسی چیز ہے کہ بزنس جو ریلیشن سے دوسرے بندے کا جو کمپلینٹ ٹیمپرامنٹ ہے یہ ایک بیڈ نیوز میسیجز ہوتے ہیں, اینگر میں بیڈ نیوز میسیجز میں ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے ریلیشنز کے خراب ہونے کا بڑا زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو جتنے بھی بیڈ نیوز ریلیشنز خراب ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کے بزنس کو تو لاس ہو سکتا ہے, اس کو بھی ٹیکس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے مطلب بزنس ریلیشنز خراب نہیں کرنے, اپنے بندے کا جو بچنے کے لیے ٹیمپرامنٹ ہے وہ چینج ہو سکتا ہے, اس لیٹر کو بڑا ٹینگر میں چینج ہو سکتا ہے اور آپ دونوں کے بزنس ریلیشنز بائر اینڈ سیلر کے بزنس ریلیشنز ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں. نیکسٹ ہے بی کول مائنڈ, بزنس ریلیشنز خراب ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کے بزنس نے 100 چیزوں کو آرڈر دیا ہو سکتا ہے تو اس سے بچنا ہے, چیزیں ملی آپ کو 90, تو مطلب بزنس ریلیشنز خراب نہیں کرنے, تو گرم ہوگا نا, اس سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے مائنڈ کو گرم نہیں کرنا کیونکہ مائنڈ اگر ہیٹڈ ہو جاتا ہے تو اگر آپ اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں. نیکسٹ ہے اور وہی چیز آپ اپنی کمیونیکیشن میں بھی لے کر آ جاتے ہیں, آپ نے 100 چیزوں کو آرڈر دیا, کمیونیکیشن کا بینیفٹ نہیں ہوگا, ملی آپ کو 90 وہ آپ کی بزنس ریلیشنز کو مائنڈ تو گرم ہوگا نا, جو لانگ ٹرم ریلیشنز ہوتے ہیں آپ نے اپنے مائنڈ کو گرم نہیں کرنا کیونکہ مائنڈ اگر بینیفٹس کو ہیٹڈ ہو جاتا ہے, اگر آپ اس لیے ٹیمپر لوز کر مائنڈڈ اور وہی چیز نیچرل چیز ہے کمیونیکیشن میں بھی لے کر ٹھیک نہ ملنے پر اس کمیونیکیشن کا اس چیز کو نہیں ہوگا, کمیونیکیشن میں شو مت کیا جائے, کمیونیکیشن کو خراب کرنے چیزوں کو اوائڈ کیا جائے. لانگ ٹرم ریلیشنز ہوتے ہیں جس کا بہت سارے بینیفٹ ہونے والے ہوتے ہیں, رہنے کے ساتھ آپ ان بینیفٹس کو لوز کر جائیں گے. اس لیے کول مائنڈڈ مطلب یہ ایک نیچرل چیز ہے, پرابلم کو ایکسپلین کرنے کی نیڈ جتنے بھی نیسیسری ڈیٹیلز ہیں لیکن لازمی شامل کریں سے جیسے کمیونیکیشن میں شو مت کیا جائے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کیا جائے. آپ کول مائنڈڈ رہیں اور کول مائنڈڈ رہنے کے ساتھ ہے وہ ایگزیکٹلی ہے کیا, تو پھر
بہتر کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. اس لاس کی وجہ سے آپ کی وہ جو اپنے پرابلم کو ایکسپلین کرنے کے لیے جتنے بھی نیسیسری ڈیٹیلز کا جو ہے وہ آپ لازمی شامل کریں. جیسے آپ یہ بتائیں کہ اس جو بھی نیسیسری ڈیٹیلز ہیں وہ آپ بتائیں. صرف اتنا بتائیں کہ ہماری LCD مطلب جو لاس ہے وہ ایگزیکٹلی ہے خراب ہوتے ہوئے اس وہ خرابی ہے کیا لاس کی وجہ سے ڈیٹیل بتائیں. وہ جو چیز تھی اس پر کیا اثر پڑا. آپ کو بکس ملی کس چیز کا جو اب یہ کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو یہ مت کہیں کہ ہمیں بکس ٹھیک نہیں ملی. جو بھی نیسیسری ڈیٹیلز 10 بکس ٹھیک نہیں ملی. مطلب صرف اتنا بتائیں کہ ہماری جو پرابلم ہے وہ آپ کو بتانی پڑے. ہماری خراب ہے. کچھ کے پیجز خراب کچھ کے پیجز ہے خراب کچھ کے پیجز خرابی ہے کیا اس کی ڈیٹیل بتائیں. جتنی بکس کے پیجز آگے پیچھے ہیں بکس میں بکس کے پیجز بلیک ہیں کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. یہ مت کہیں کہ ہمیں بکس پیجز پھٹے ہوئے ہیں. ہمیں جتنی 10 بکس ڈفرینٹ ہیں وہ آپ کو اب 10 بکس میں جو پرابلم ہے وہ آپ کو بتانی پڑے گی. ان کی کچھ کے پیجز پھٹے ہوئے ہیں کچھ کے پیجز ہے نہیں کچھ کے پیجز آگے پیچھے ہیں. بک کے جو ہے نا وہ 4 پیجز جو ہے نا وہ جتنی بکس کے پیجز آگے پیچھے ہیں 2 بکس کے پیجز بکس ایسی ہیں جن کے پیجز کے 5 پیجز پھٹے ہوئے ہیں. جتنی بکس ڈفرینٹ ہیں وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتانا پڑے گا. اس کے بعد آپ بتانی پڑے گی کہ فلاں ڈیفینیٹلی آپ کو لاس ہوگا. ایک بک کے جو ہے نا وہ 4 پیج جو ہے نا وہ ٹوٹلی لوز کریں گے. 2 بکس یا 3 بکس ایسی ہیں تو آپ ان کو بتائیں گے کہ ہمیں اس کی وجہ سے 5 پیجز جو ہے نا وہ اپنے سپلائر کو بیسیکلی ڈیٹیل احساس دلانا ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہیں اور اس کے بعد آپ تو جو لاس ہو رہا ہے آپ کو لاس ہوگا. کیا لاس ہو رہا ہے جیسے آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ جیسے یہ ہمارا لوز کریں گے ڈیلیوری ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے تو آپ ان کو بتائیں گے کہ ہمیں اس چیزیں ٹھیک نہ ملنے کی وجہ سے ہم نے اپنے کسٹمر سے سپلائر کو بیسیکلی یہ اس کا احساس دلانا ہوتا ہے کہ آپ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ پوری نہیں کر سکے. ہم نے اپنے کسٹمرز کو آگے یہ چیزیں ڈیلیور کرنی. تو جو لاس ہو رہا ہے وہ ان کو بتائیں گے نہیں کر پا. کیا لاس ہو رہا ہے جیسے آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ جیسے یہ ہمارا اور اس کی وجہ سے جو کسٹمر ہیں وہ کہیں اور چلے گئے. آپ کی جب کسٹمر کہیں اور چلا جائے جیسے آپ نے اپنے کسٹمر سے جو محنت ہو سکتا ہے کسٹمر وہاں پر گیا وہ ان کی جو کنڈیشن زیادہ پسند آ جائیں وہ پوری نہیں کر سکے. بس زیادہ اپنے کسٹمرز وہ کو آگے یہ کسٹمر ڈیلیور کرنی تھی تو آپ اپنے لائل کسٹمر کو کھو سکتے ہیں. یہ ایک لاس ہو سکتا ہے. تو آپ ان کو ایگزیکٹلی بتائیں گے کہ آپ کو کیا لاس اور اس کی وجہ سے جو کسٹمر ہیں وہ کہیں اور چلے گئے. پھر جب کسٹمر کہیں اور چلا جائے تو آپ کی آپ کلیم کریں گے. ہو سکتا ہے کسٹمر وہاں پر گیا وہ ان کے کلیم کریں گے مطلب یہ کہ پسند آ جائیں کسی اور کے پاس جاتا ہے تو ان کو یہ بتائیں گے کسٹمر بن جائیں. آپ تو آپ اپنے لائل کسٹمر کو کھو سکتے ہیں. یہ پرابلم کو اپنے بتا دیں کہ یہ چیزیں آپ کو ایگزیکٹلی بتائیں گے کہ اب ان خراب چیزوں کے بدلے میں آپ کیا چاہتے ہیں. 2-3 طرح کی جو ہے نا آپ کی کلیم ہو سکتی ہے. پھر تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلیم کلیم لے اور ان کو ٹھیک کر کے واپس کلیم کرنے کا مطلب یہ کہ آپ یہ بھی کلیم ہو سکتا ہے. ان کو یہ بتائیں گے ایک یہ بھی کلیم ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں آپ یعنی اپنے پاس رکھیں اس کی جگہ پر نہیں چیزیں آپ کو خراب چیزیں ہمیں دے دیں. اب ان خراب چیزوں کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں. یہ بھی کلیم ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں اپنے پاس رکھیں ہمیں اس کے پیسے واپس کریں. یہ چیزیں لے لیں اور یہ بھی کلیم ہو کر کے واپس بھیجیں. کہ چیزیں ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے. یہ بھی چیزوں کو ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں لیکن ایک یہ بھی کلیم ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں آپ ہمیں ان کی جو پرائس کی جگہ پر نہیں جو پہلے پرائس لگائی ہوئی تھی ہمیں اس کا 50% ایک یہ بھی کلیم ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں اپنے پاس رکھیں ہمیں اس کے پیسے واپس آپ ان میں ایگزیکٹلی کس طرح ایک یہ بھی کلیم ہو سکتا ہے کہ چیزیں ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے. ان چیزوں کو ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں لیکن ہمیں ان کی جو پرائسز ہے اس کے بعد ہے جو پہلے پرائس لگائی ہوئی تھی اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ پازیٹیو پھر اس کی پرائس کو کم کر دیں. یہ ڈفرنٹ رنگس میں یہ ہرگز مت کریں. آپ ان میں ایگزیکٹلی کس طرح کا کلیم چاہتے ہیں یا آپ نیگیٹو بنا دیں. کلیم ایٹیٹیوڈ کے اندر ہمیشہ جو ہے نا وہ ہم خراب کرتے ہیں. بتائیں ہر طرح کی چیز میں نیگیٹو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ آپ کے جو آپ کے لیے پرابلمس اس کے بعد ہے وہ کبھی بھی کہ اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے کہ اگر اپنا ایٹیٹیوڈ نیگیٹو ہے اس میں یہ ہرگز مت کریں آپ کبھی بھی ایک جو ایٹیٹیوڈ ہے اچھی زندگی نہیں گزار پاتے نیگیٹو بنا لیں. اسی طرح سے اگر آپ کا بزنس رائٹنگ میں بزنس کمیونیکیشن ہر طرح کی چیز میں ایٹیٹیوڈ ہے وہ نیگیٹو ہوگا تو آپ کبھی بھی اچھی چیز آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز چیزیں ٹھیک نہیں رہی. ہماری کامن لائف میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ نیگیٹو ہے تو یہ تھے اس کے پرنسپلس. لیٹر جو آپ کو پیپر میں آ سکتا ہے اچھی زندگی نہیں دو طرح سے آ سکتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ تو بزنس رائٹنگ میں بزنس کمیونیکیشن آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ نیگیٹو ہوگا تو آپ کمپلینٹ لیٹر and what are the terms and conditions and what are the common causes بھی بزنس کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ اچھے ٹرمز نہیں رکھ سکتے. should be the principles of یہ تھے اس کے پرنسپلس. لیٹر جو آپ کو پیپر میں یا پھر وہ دو طرح سے آ سکتا ہے کہ کوئی ایک تو یہ سچویشن دی جائے اور اس میں کہا جائے کہ یہ آپ نے کمپلین کرنی ہے کسی پرٹیکولر کمپلینٹ لیٹر سپلائر کو اینڈ واٹ آر دی پرنسپلز اینڈ واٹ آر دی کامن کازز. یا دونوں ہی چیزیں آ سکتی ہیں 10 نمبر کی دونوں ہی چیزیں آ سکتی ہیں. should be the اور یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. یا پھر ایگزام میں بھی یہ بھی آ سکتا ہے کہ کچھ آتے ہیں جس میں آپ کو سچویشن دی جائے اور اس میں یہ کہا جائے کہ یہ چیز آپ نے کمپلین کرنی ہے کسی پرٹیکولر. ابھی ہم بک سے سپلائر کو میں اس کی کچھ یا دونوں ہی چیزیں آ سکتی ہیں 10 نمبر کی دونوں ہی چیزیں آ سکتی ہیں اور یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے.
ایک تو لیٹرز میں اسٹڈی کروں گا اس طرح کے آپ ذرا اس سے آئیڈیا لگائیے گا. میں جسٹ باڈی آف دی لیٹر پڑھوں گا سیلوٹیشن کے ساتھ باڈی آف دی لیٹر, جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ابھی ہم بک سے ہم نے جو پرنسپلز اوپر پڑھے کیا وہ ساری کچھ ڈیمونسٹریشنز پڑھوں گا. ایک پڑھتا ہوں, باقی آپ لوگوں نے اپنی جو بک ہے اس بک سے آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنا ہے. لیٹرز میں اسٹڈی اوپن آپشن آپ کے پاس کیا رہا, اس سے آئیڈیا لگائیے گا. میں جسٹ باڈی آف دی لیٹر, ہم نے کلاس میں ایک بک رکھی ہوئی ہے سیلوٹیشن کے ساتھ باڈی آف دی لیٹر, جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ والی چیز. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی بھی اور بک سے کیا وہ ساری اس میں فلفل کیے جا رہے ہیں, میں ایک پڑھتا ہوں, باقی آپ لوگوں نے پوچھنا چاہتے ہیں وہ جو بک ہے اس بک سے آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنی ہے. اس میں یہ اوپن آپشن آپ کے پاس اور کمپلینٹ لیٹر کی ایک ڈیمونسٹریشن ہم نے کلاس میں بک رکھی ہوئی ہے, لکھا نہیں ہو آپ لوگوں کو جسٹ سننا پڑے گا. اسٹڈی لیٹر جو ہے نا, اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی بھی اور بک سے تو آپ اس کو جسٹ لسن کریے گا اور دیکھیے گا اس میں وہ چیزیں جو ہم نے اوپر شیئر کی ہیں, ڈسکس کی ہیں, کیا وہ جیسے کلیم اور کمپلینٹ لیٹر کی ڈیمونسٹریشن میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. کنسائنمنٹ آف کراکری سیٹ سننا پڑے گا. لیٹر وائٹ پڑھ رہا ہوں نمبر 508, تو آپ اس ڈیٹڈ میں لسن کریے گا اور دیکھیے گا اس میں واز ریسیوڈ یسٹرڈے ہم نے اوپر شیئر. سب سے پہلے تو آپ کو ریفرنس دینا ہوتا ہے نا, تو یہ ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ ڈیئر ہم نے اس انوائس کنسائنمنٹ آف کراکری سیٹس ڈسپیچ تھی کراکری سیٹس کی انوائس نمبر کنسائنمنٹ ہمیں کل مل گئی ہے. ڈیٹڈ میں اور ڈیٹ بھی بتا دی کہ 2 مئی 2012 کو یہ واز ریسیوڈ یسٹرڈے. سب سے پہلے تو آپ کو ریفرنس دینا ہوتا ہے نا, تو یہ ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ اٹ کنٹینڈ کمپلیٹلی ڈیفیکٹو پروڈکٹ. اس انوائس نمبر کا جو اس میں وہ ریگریٹ ڈیلیوری تھی کراکری سیٹس کی, یہ کہ ایک کنسائنمنٹ ہمیں کل کا اظہار کر رہے ہیں, مطلب اپنا جو اور ڈیٹ بھی بتا دی کہ 2 مئی 2012 کو یہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ انہوں نے اس کے اندر نہیں رکھا ہوا. We regret to point out that it contained completely most of the sets contained in the consignment were broken and had scratches on it. اب وہ اپنا پرابلم کا اظہار کیئرفلی انہوں نے بتا دیا کہ پرابلم ہے کیا وہ اظہار کر رہے ہیں کہ بہت سارے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ انہوں نے موسٹ آف دی سیٹس ٹوٹے ہوئے ہیں اور کچھ پر لیکن چیزیں ڈیفیکٹیو نہیں ہیں, انہوں نے بتا دیا. It has most of the sets contained in the consignment because we had already advertised scratches on that sale was the problem تھی so carefully انہوں نے بتا دیا کہ پرابلم ہے کیا, کہ ہم نے تو کہ بہت سارے کر دیا تھا کہ ہم نے فوراً most of the sets ان چیزوں کی ٹوٹے ہوئے ہیں اور کچھ پر وہ چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں, تو وہ چیزیں it has caused اگر ہم نے کل یا پرسوں اس کی was because we had already advertised, تو جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ ہم sale was ٹوٹی ہوئی چیزیں تو نہیں بیچیں گے, یہ وہ لاس شو کر رہے ہیں بیسیکلی ان کو لاس ہم نے تو شو کر دیا. It has caused foreign special embarrassment because we had already advertised that the چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں, تو وہ چیزیں اب اگر ہم نے کل یا پرسوں اس کی سیل شروع کر دی کسی بھی بزنس میں چیزیں ہمارے پاس ہیں مایوس کن صورتحال ہوگی, چیزیں تو نہیں آتے ہیں آپ ان کو چیزیں دکھاتے ہیں بیسیکلی ان کو لاس ہو رہا ہے, کیسے آپ ان کو فیس کریں گے. It has caused special embarrassment because embarrassment is already advertised at the sale was to begin very soon. But now we are wondering how to face the disappointment of our customers. We realize fully that you probably had no opportunity to check this merchandise first. کیسے آپ ان کو فیس کریں, دوسرے بندے کو یہ بتا رہے ہیں, لیکن اس میں embarrassment کی سچویشن ہے جو کہ ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, کیچڑ نہیں اچھالا جا رہا ہے, بیسیکلی اپنا صرف یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ شاید we realize fully that you probably had no opportunity to check this merchandise personally. اب دوسرے بندے کو یہ بتا رہے ہیں, we believe that it could simply be on account of oversight, ان پر کیچڑ نہیں اچھالا جا رہا, صرف یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ شاید آپ غلط چیزوں کو تو بتا دیا, چیک نہیں یہ بھی بتا دیا کہ ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ یہ آپ سے نظر انداز ہو گیا ہوگا, یہ غلطی کی وجہ سے آپ نے چیزوں کو چیک نہیں کیا. مطلب we believe that it could simply be on account of oversight that we have been supplied. In the present situation, we request you غلط چیزوں کو تو بتا دیا, لیکن یہ بھی بتا دیا کہ ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ یہ آپ سے نظر انداز ہو گیا ہوگا, یہ غلطی کی وجہ سے فوراً ریپلیس کریں. یہ تھا جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ ایکسپلین دا کلیم, اپنے آپ کو کیا کلیم چاہتے ہیں ان سے, آپ ان کو واپس کر کے اس کی جگہ پہ نہیں چاہتے, اب وہ چاہتے کیا ہیں. In the present make sure that replacement to arrange and takes place by the end of the next week. کب تک کرنی ہے, یہ ریپلیس کریں اس کو اگلے ہفتے اور فوراً ریپلیس کریں. یہ تھا کہ ہمارے پاس ایکسپلین دا کلیم, ٹیلیفونک کنفرمیشن آف دی ڈیزائرڈ ایڈجسٹمنٹ کو واپس کر کے اس جگہ پہ نئی چیزیں ریپلیس کروانا چاہتے ہیں. یہ ایک اور پلیز میک شیور دیٹ انہوں نے ریپلیسمنٹ دی ہے کہ اگر آپ ٹیلیفون پر چیزوں کو بائی دی اینڈ آف دی نیکسٹ ویک کب تک ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی بتا دیں انفارمیشن کے اگلے ہفتے کے اینڈ تک یہ اسٹوڈی آپ کی وہ ہمارے پاس آ جائے. دوسرے پارٹس ہیں ٹیلیفونک کنفرمیشن آف دی ڈیزائرڈ ایڈجسٹمنٹ ول بی ہائیلی اپریشیٹڈ. یہ تھا اس کا ایک اور ڈیمونسٹریشن. باقی آپ لوگوں نے آپشن رکھ اور بھی ڈیمونسٹریشن کہ اگر آپ ٹیلیفون پر کچھ چیزوں کو اسٹڈی کریے گا
ابھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں پارٹ جو ہے انفارمیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. ابھی ہم یوزفلی ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے ایڈجسٹمنٹ لیٹرز. تو یہاں پر وہ سارے پرنسپل جو ہیں وہ فالو کیے جا رہے ہیں. تو یہ تھا اس کا ایک ڈیمونسٹریشن. باقی آپ لوگوں کی وقت پر اور بھی ڈیمونسٹریشنس ہوں گے, آپ ان کو جو ہے وہ اسٹڈی کریے گا. ایڈجسٹمنٹ لیٹر کا تھوڑا سا انٹروڈکشن میں اوپر بھی بتا چکا ہوں, اب یہاں سے دوبارہ میں بتاتا ہوں. ڈسکس کرتے ایک ہیں تو ایڈجسٹمنٹ لیٹر جو ہے نا وہ کلیم لیٹر کے یا کمپلین لیٹر کے رسپانس میں لکھا جاتا ہے. اور ایڈجسٹمنٹ لیٹرز ہوتے کیا ہیں؟ ایڈجسٹمنٹ لیٹرز یہ ہوتے ہیں کہ جو کلیم کیا گیا اب آپ اس کی ایڈجسٹمنٹ لیٹر کا تھوڑا سا انٹروڈکشن میں اس کے رسپانس میں جو لیٹر لکھیں گے وہ میں بتاتا ہوں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کلیم کو ایڈجسٹ کریں. لیٹر جو ہے نا وہ کلیم لیٹر کے یا کمپلین کو انالائز کریں گے, جو سپلائر ہے وہ ایڈجسٹمنٹ لیٹر ہوتے کیا ہیں, اور انالائز کرنے کے بعد یہ چیک کرے گا کہ یہ ہوتے ہیں جو کمپلینٹ تھی وہ جو کلیم کیا گیا اب اور چیزیں اگر خراب ملی ہیں, ڈیفیکٹو ملی ہیں, تو اس کے رسپانس میں جو لیٹر لکھیں گے وہ ایڈجسٹ. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کلیم کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا آپ چاہتے اس چیز کو انالائز کریں گے. ایڈجسٹمنٹ سپلائر ہے وہ انالائز کرے گا. تو ایڈجسٹمنٹ لیٹر اور انالائز کرنے کے بعد یہ چیک کرے گا کہ وہ جو کلیم لیٹر یا کمپلین لیٹر کے رسپانس اور چیزیں اگر خراب ملی ہیں, ڈیفیکٹو ملی ہیں, تو اس میں غلطی کس کی ہے. اب جیسے کلیم لیٹر کے چیزوں کے بنا پر ان کو ایسے لکھنا چاہیے, ایسے ہی ایڈجسٹمنٹ لیٹر کے بھی وہ بیسیکلی ایڈجسٹمنٹ لیٹر ہیں وہ بھی. تو ایڈجسٹمنٹ لیٹر بیسیکلی یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ہیں, اس کے علاوہ بھی کلیم لیٹر یا کمپلین لیٹر کے رسپانس میں جو آپ لیٹر لکھتے ہیں, میں سب سے پہلا پرنسپل ہے ٹیک ایچ کمپلین. جیسے کلیم لیٹر کے کچھ پرنسپلس تھے, اور کسی کو ہلکا مت لکھنا چاہیے ایسے ہی. کسی کا یہ مت سمجھے کہ چلو کوئی بات نہیں, اس کی رہنے دو, ہمیں دیکھنے پڑیں گے کہ وہ کیسے لکھنے چاہیے. اور یہاں پر کچھ ہیں, اس کے علاوہ بھی ابھی چیز چھوڑ دیتے ہیں, 2-4 دن کے بعد دیکھ لیں گے, 5 دن کے بعد دیکھ لیں گے. میں سب سے پہلا پرنسپل ہے کہ بزنس میں کہا جاتا ہے کسٹمر کمپلینٹ سیریسلی. اور کسٹمر یہ ہلکا مت, جیسے بادشاہ کی بات ماننی پڑتی ہے, یہ مت سمجھے کہ باتیں ماننی چلو کوئی بات نہیں, اس کی رہنے دو, اس کے بھی آرڈرز کو ماننا پڑتا ہے. کمپلیٹ کو ہم تو آپ کسٹمرز کو کر دیتے ہیں سیٹسفائی کرنے کے لیے 2-4 دن کے بعد دیکھ لیں گے, جس کسٹمر کی بھی کوئی بھی کمپلینٹ ہو, بزنس میں کہا جاتا ہے کسٹمر از کنگ. سیریس لیں اس کو, کسٹمر ہی آپ کے لیے کچھ, جیسے بادشاہ کی بات ماننی پڑتی ہے ایسے کسٹمر کی بھی باتیں ماننی پڑتی ہیں. ایسا مت سمجھیں, اس کے بھی آرڈرز کو ماننا پڑتا ہے, اس کو چھوڑے مت. تو آپ کسٹمرز کو سیریسلی سیٹسفائی کرنے کے لیے لیں, جس کسٹمر کی بھی کوئی بھی کمپلینٹ ہو کسی بھی طرح کی. سیکنڈ ہے آنسر دی کمپلینٹ اس پرامپٹلی. یہ بڑی ضروری چیز ہے, جیسے میں نے اوپر والے لیکچر میں کہا تھا کہ آپ ایسا مت جب کلیم کریں تو وہ بھی فوراً کریں, چھوڑے مت. اور اس کے بعد جب آپ اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, جب آپ اس کا رسپانس کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی آپ پرومپٹلی کریں فوراً. سیکنڈ ہے آنسر دی کمپلینٹ, چاہے آپ نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. بڑی ضروری چیز ہے, جیسے میں نے اوپر والے لیکچر میں کہا تھا کہ آپ کو فوراً جب کلیم کریں تو وہ بھی فوراً کریں. اگر آپ نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد جب آپ اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, جب آپ اس کا رسپانس کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی آپ کرے گا پرومپٹلی فوراً اس کے اوپر رسپانس کریں کہ ہماری کمپلینٹ کو, چاہے آپ نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے چاہے ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی, تو یہ آپ کی دونوں صورتوں میں ریلیشنز کے لیے آپ کو فوراً بڑا اچھا ہوگا. جو بائر تھا, اگر آپ نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے اور آپ فوراً اپلائی کرتے ہیں, تو یہ ایک اچھا. اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے اس بائر کے مطلب آپ کی پرابلم کو انالائز کرنے کے بعد ہماری کمپلینٹ کو انہوں نے فوراً سنا اور فوراً اس کی ایڈجسٹمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. کمپلینٹ تھی وہ ٹھیک نہیں, لانگ ٹرم بزنس اس میں ہمارا کوئی فالٹ نہیں ہے, بڑا اچھا ہوگا. جو بائر تو تھا تب بھی آپ کو پرومپٹلی آنسر کرنا پڑے گا کہیں. اور اگر ایسا نہ ہو نہیں کرنا چاہتے, اپلائی کرتے ہوئے لیٹ کر دیا, آپ پرابلم کو انالائز کرنے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ذہن میں یہ سمجھ لیں کہ ہمیں ایڈجسٹمنٹ کمپلینٹ تھی وہ ٹھیک نہیں تھی, اس میں ہمارا کوئی فالٹ نہیں ہے, ہمارا کلیم پورا کیا جائے گا. تو تب بھی آپ کو اپنے ذہن میں یہ پرومپٹلی رکھ کر بیٹھے ہوئے آنسر کرنا پڑے گا. اس میں تو ہمارا فالٹ ہی نہیں کہیں ہے, اس لیے ہم اس کے ایسا نہ ہو کہ آپ نے اپلائی کرتے ہوئے لیٹ کر دیا, دوسری طرف دوسرا بائر بندہ ہے جس نے آپ کو اپنے ذہن میں یہ سمجھ لیں وہ یہ سوچ کہ رہا ہے ہمیں ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی, ہمیں ایڈجسٹمنٹ کر کے اپلائی نہیں کیا گیا, تو اس کا پورا مطلب کیا یہ جائے گا. چیزوں کو ٹھیک کر کے, حالانکہ آپ اپنے ذہن میں یہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس میں تو ہمارا فالٹ ہی نہیں ہے, اس لیے لیٹ نہیں کرنا. جب بھی آپ نے کرنا ہے تو وہ آپ نے آنسر جو کرنا ہے. دوسری طرف بائر ہے جس نے آپ کو آنسر جو ہے وہ کمپلینٹ کی ہوئی ہے, وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر یہ اس کے بعد ہے ہمیں شو اپلائی نہیں کیا گیا, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ چیزوں کو ٹھیک انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن نیچر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں. مطلب آپ یہ شو کریں کہ آپ اس لیے لیٹ نہیں کرتے. جب بھی آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے آنسر جو کرنا ہے, لاس ہو رہا ہے آپ کی وہ آنسر جو ہے کی وہ رانگ ڈلیوری کی وجہ سے بڑا ضروری ہے. آپ اس کی وجہ سے جو ان کا اس کے بعد ہے شو لوز ہو رہا ہے, آپ اس کو سمجھ رہے ہیں, آپ اس کو انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن نیچر. وہ ایک دلاسا دینے والی بات ہوتی ہے, آپ یہ شو کریں کہ ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیا جو ہے وہ لاس ہو رہا ہے, کہ ایک بندے کو جو لاس ہو رہا ہے آپ کی ان کی جو نیچر ہے کہ رانگ ڈلیوری کی وجہ سے کوشش کریں. یہ بھی ذہن میں رکھیں اس کی وجہ سے یہی چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی, ٹیمپرامنٹ لوز ہو رہا ہے, کسٹمر کو چیزیں سیل کرنی ہے, کہیں سے لے کر تو جہاں سے لینی ہے وہ چیزیں
آپ کو ٹھیک دیتے ہیں, ایک دلاسا دینے والی سامنے. بات ہوتی ہے کہ ہم ان کو دلاسا دیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی صورتحال ہوگی, تو آپ تو کو بھی بھی غصہ آئے گا. انڈرسٹینڈ اسی طرح سے آپ کے کسٹمر کو بھی ان کا غصہ جو آئے نیچر گا. ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. یہ بھی ذہن میں رکھیں پھر آپ کہ اگر یہی چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی, آپ کو چیزیں جو کسٹمر ہے اس کی پرابلم کو آپ انڈرسٹینڈ جہاں سے لینی ہو چیزیں آپ کو ٹھیک دیتے ہیں, کسٹمر کسٹمر بیٹھا ہوا سامنے, مطلب ایک تو آپ انڈرسٹینڈ کریں آپ کے لیے ایک پریشانی کہ کی بھئی ہاں صورتحال ہوگی, کسٹمر کو پرابلم آ رہی ہے, غصہ آئے گا. تو اسی طرح ہماری اس رانگ ڈلیوری آف گڈس کی وجہ سے پرابلم پھر آپ آپ کر رہا ہے, یا جو ہمارا پرٹیکولر جو کسٹمر ہے کسٹمر ہے اس کی پرابلم کو اور آپ پھر اس کو انڈرسٹینڈ اپنے کر رہے ہیں ورڈنگ میں, تو آپ اپنی یہ کمیونیکیشن بھی میں, show اپنے کریں. لیٹر میں اس کو شو بھی مطلب کریں. ایک تو اپنا آپ کوئی ایک ایسا انڈرسٹینڈ sentence کریں لکھیں اس کے اندر جس میں کہ بھئی ہاں اس کو کسٹمر پتہ کو چلے, پرابلم اس کو آ یہ رہی ہے, احساس ہو ہماری کہ اس میں نے رانگ جو بات ڈلیوری کی آف تھی, گڈس میں کی نے وجہ جو سے کمپلینٹ کی تھی وہ سنی جا رہی ہے, سفر اس کر کو رہا ہے, سمجھا جا رہا ہے, جو پرٹیکولر کسٹمر سپلائر ہے وہ میری بات کو سمجھ رہے ہیں, اور پھر اس کو اپنے آپ کی wording آدھی میں, پرابلم اپنی تو یہیں پر ختم ہو communication جاتی میں, ہے. اپنے بندے letter میں جس show نے بھی کریں. کمپلینٹ کی ہو, اپنا کوئی ایک ایسا sentence دوسرا بندہ اس لکھیں کی کے کمپلینٹ اندر کو جس سن میں لے, سمجھ اس لے کو پتہ چلے, اس کو اور یہ پھر احساس بتائیں ہو ہاں بھی میں تمہاری پرابلم کو کہ سمجھ میں نے رہا جو ہوں. بات کی تھی, میں نے جو complaint ڈیفینیٹلی کی تھی, وہ اس کو حوصلہ ہو جائے گا, سنی جا رہی ہے, کوشش بھی کرے گا اس کو ٹھیک کرنے کی, سمجھا جا رہا ہے, بھی جو کر سکا چیزوں کو تو کم از کم سنی تو ہے نا, اس کو نے سمجھ رہے میری پرابلم تو یہ والی چیز جو ہے نا بڑی آدھی ضرورت پرابلم ہے تو یہیں پر ختم ہو جاتی ہے. ہر بندے طرح کی جس نے کمپلینٹ communication کی ہو, دوسرا بندہ اس کی کمپلینٹ کو سن لے, سمجھ لے اور پھر اس کے بعد ہاں بھی میں تمہاری پرابلم کو سمجھ رہا ہوں, ٹیل دا کسٹمر اباؤٹ وہ یور اس کو حوصلہ ہو جائے گا, آپ چلو ٹھیک ہے, کوشش کیا بھی کرے گا ڈیسیژن لے رہے ہیں کرنے کی, نہ بھی کر سکا اس کی کمپلینٹ کے تو کم از کم اگینسٹ سنی تو ہے نا اس نے, ایڈجسٹمنٹ تو یہ کرنے والی جا چیز رہے جو ہے ہیں, بڑی یا ضروری نہیں ہوتی کرنے ہے جا رہے ہماری آپ ہر اس طرح کو کی بتائیں. کمیونیکیشن کے لیے. اپنے بائر کو یہ چیز بتائیں پھر گے اس کے کہ بعد آپ ہے کا ڈیسیژن کیا ہے, ٹیل دا اگر آپ کسٹمر اباؤٹ یور ایڈجسٹمنٹ ڈیسیژن, کر رہے ہیں آپ تو کیا ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں, کیا ڈیسیژن لے رہے ہیں ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کی کمپلینٹ کے اور اگینسٹ, اگر آپ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے یا نہیں کرنے جا رہے, یہ آپ اس میں آپ کا فالٹ نہیں ہے تو کس کا فالٹ ہے. بائر کو یہ یہ آپ چیز کلیئرلی بتائیں گے کہ آپ آپ کا ڈیسیژن کریں گے. اگر آپ جو بھی آپ کر رہے ہیں تو کیا ایڈجسٹمنٹ کر رہے وہ ہیں, آپ ان کو کتنی ایڈجسٹمنٹ ایڈجسٹمنٹ کر کر رہے ہیں, اور اگر آپ جیسے ایڈجسٹمنٹ اوپر والے میں کر تھا رہے تو کیوں کہ نہیں کر رہے, نہیں رکھنا, ایسے ہی اس میں بھی ہے, اس میں کہ آپ کا اپنے فالٹ negative نہیں ہے attitude سے تو کس کا فالٹ اوائڈ کریں گے. یہ آپ کلیئرلی ان کو ایکسپلین, یہ بھی ایک بیڈ نیوز ہی ہے, اور جو بھی آپ کا کو آپ ڈیسیژن بتا ہے رہے ہیں کہ آپ نے چیزیں ہمیں ٹھیک وہ نہیں آپ ان بھیجی, کو وہ کلیئرلی چیزیں اس کو واپس رکھنی پڑیں گی. اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے اوپر والے میں تھا وہ خراب چیزیں آپ کو نیگیٹو واپس ایٹیٹیوڈ رکھنی نہیں پڑیں گی. رکھنا, ایسے ہی اس میں آپ بھی کو ہے لوز کہ آپ اپنے ہو سکتا ہے, تو یہ اس کے لیے ایک بیڈ نیوز اوائڈ کریں گے. کہ اس نے سوچ کر رکھا ہوا تھا کہ مجھے یہ بھی ایک بیڈ نیوز چیزیں ہی ہے, واپس آ گئی تو اتنے پیسے تو نہیں بندے ملنے کو آپ بتا ہی رہے ہیں یا کہ پھر آپ اس کے بدلے میں نئی چیزیں دی جا رہی ہیں, تو وہ چیزیں اس کو واپس رکھنی پڑیں نئے گی. سلسلے اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب سارا کام خراب کرنا پڑ رہا ہے, خراب چیزیں آپ کو واپس رکھنی پڑیں تو گی. یہ ایک کسٹمر بیڈ آپ کو نیوز لوز میسج ہو تو سکتا بیڈ ہے, نیوز میسج اس میں بیڈ نیگیٹو نیوز ایٹیٹیوڈ ہو ہو سکتا سکتا ہے, ہے کر کہ رکھا ہوا ہمیں تھا کہ نیچر کے مجھے اتنے اکارڈنگلی پیسے مل جانے, لیکن اب آپ چیزیں واپس آ گئی تو اتنے پیسے تو نہیں ملنے کرنا ہے, یا پھر اس کے بدلے میں نئی چیزیں دی جا رہی ہیں, تو اب نئے سلسلے کو نیگیٹو رکھ سارا کام شروع کرنا پڑ رہا ہے, بچانا ہے. یہ ہے اس تو کے یہ ایک پرنسپل. bad ابھی news ہم message آگے ہے. ڈسکس کریں گے بیڈ نیوز میسج میسیجز میں میں نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہو کہ سکتا جب ہے ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہیں تو پھر لیکن کس آپ طرح اس کی negative ایڈجسٹمنٹ کی جا attitude سکتی کو ہے, پھر ہم avoid اس کے کرنا کچھ ہے. ڈیمونسٹریشنز بھی کلیم لیں گے لیٹرز میں بھی اور بک بک سے سے پڑھوں پڑھوں گا گا میں میں ان ان کو کو, تو اپنے اپنے آپ آپ کو کو نیگیٹو رکھنے تو سے. پہلی جو ٹائپ ہے ایڈجسٹمنٹ کی وہ ہے یہ ہے اس when کے the seller is at principle. fault, ابھی ہم آگے ڈسکس کریں گے ایڈجسٹمنٹ گرانٹ کی جا رہی ہے کہ سیلر جب کو یہ پتا adjustment چل کی جاتا ہے جاتی ہاں ہے بھئی ہماری تو غلطی پھر تھی. کس طرح کی ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے, ہم نے چیزیں ٹھیک نہیں بھیجی, ڈیمونسٹریشنز بھی کوانٹٹی غلط بھیج دی, ہمارے پیکنگ سے پڑھوں گا ڈپارٹمنٹ میں سے ان کو کچھ یا وہ کسی آپ ان کو اور سنیے سے گا. ہمارے تو پہلی جو ٹائپ ہے ایڈجسٹمنٹ کی وہ ہے غلطی ہو گئی, when the seller is تو یہ at غلطی fault, ہماری ہی ہے اور ایڈجسٹمنٹ اس کے گرانٹ بدلے کی جا میں رہی ہے. ریپلیسمنٹ کر رہے ہیں. تو ایک تو سیلر کو یہ پتا چل جاتا ہے ہاں بھئی ہماری ایڈجسٹمنٹ ایڈجسٹمنٹ ہے, ہے. اس کی ٹائپ یہ والی ہوتی ہے, ہم نے چیزیں ٹھیک نہیں بھیجی. سیکنڈ جو ٹائپ ہے وہ Quantity ہے غلط بھیج when دی, the ہمارے buyer is at packing fault, department سے refusing adjustment. یا کسی اور سے ہمارے کوالٹی انسپیکشن ڈپارٹمنٹ سے اس میں ایڈجسٹمنٹ کرنے سے انکار یہ کیا غلطی ہماری ہی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اور ہماری غلطی نہیں اس ہے. کے بدلے میں آپ نے جیسے کہا تھا ہم نے بالکل ویسے ہی بھیجا. آپ نے اسپیشل پیکنگ کا کہا ہی نہیں تھا, اس لیے ہم نے اسپیشل پیکنگ نہیں کی. ہم سیکنڈ جو ٹائپ ہے وہ ہے آپ کو مال بڑی دور جانا تھا, راستے میں سڑک خراب تھی اور ٹرک کے ذریعے مال آتا ہوا ٹوٹ گیا, اس میں ایڈجسٹمنٹ کرنے سے انکار کیا جاتا فالٹ نہیں ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری غلطی نہیں ہے. آپ نے جیسے کہا تھا ہم نے بالکل ویسے ہی بھیجا. خراب ہو سکتی ہیں, ٹوٹ آپ نے اسپیشل پیکنگ کا کہا ہی نہیں تھا, اس لیے ہم نے اسپیشل پیکنگ نہیں کی. ہم اپنے روٹین کی پیکنگ میں کیا. آپ کا مال بڑی دور جانا تھا, راستے میں سڑک خراب ہونے کی وجہ سے ٹرک کے ذریعے مال آتا ہوا جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہیں, ٹوٹ گیا کہیں پر, فالٹ نہیں ہے, یہ ہمارا فالٹ یا نہیں پھر ہے. اگر آپ کو پتا تھا کہ آپ کی یہ والی چیزیں اس طرح کی ہیں, فالٹ یہ ہو سکتی ہیں, ٹوٹ سکتی ہیں, تو آپ ہمیں اسپیشل پیکنگ کا چیزیں ملی ایک بندے کو, ہمیں اپنی روٹین پیکنگ میں کیا. روٹین پیکنگ آپ چیزیں نارمل
یوز کرنے کی وجہ سے ان کی ریپلیسمنٹ کرنا پاسبل نہیں ٹوٹ گئی ہیں، تو اس میں جو فالٹ نہیں ہے، یہ آپ کا فالٹ ہے، یا پھر کسٹمر ہے اور جو بائر ہے وہ فالٹ پر ہوتا ہے. کبھی اس نے اگر چیزیں ٹھیک فالٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اب یوز کرنے کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چیزیں خراب ملی پھر تو ایک بندے کو نہیں کی جائے گی، یوز کر اس کو ریفیوز کر دیا جائے گا.
آپ چیزیں یوز کر لی ہیں تو پھر ان کی ریپلیسمنٹ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے پاسبل نہیں ہوتا. اس میں جو کہ چیزیں کسٹمر ہے جو بائر ہے وہ فالٹ پر ہوتا ہے. بھیجی گئی ہیں اگر جس طرح کی اس نے کہا تھا ویسے ہی یوز کرنے کے بعد کسٹمر کو ہی آئیڈیا نہیں تھا کہ چیزیں یہ اوریجنلی کی جائے ہمارے گی پاس یوز کر دیا جائے گا. گا. تو جیسے اس نے کہا تھا ویسے بھیج دی گئی. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے اب وہ چیزیں جب اس کے پاس پہنچی ہیں کہ چیزیں چلا کہ اس میں فلاں چیز جو ہو سکتا ہے قیمت کم بھیجی دی گئی گئی ہیں کسی ایک چیز کو اور آرڈر جس طرح کی اس نے کہا تھا کم ویسے ہی بھیجی اس گئی. کی کوالٹی پر کسٹمر کو ہی آئیڈیا نہیں تھا کہ چیزیں یہ تو اس وجہ سے ان چیزوں پر اس طرح کیوں اس طرح کی جیسے اس نے کہا تھا ویسے بھیج دی گئی. جو بیچنے والا ہے جو اب وہ سپلائر چیزیں ہے جب اس کے پاس پہنچی ہیں پر نہیں ہوتا پتا چلا کہ اس میں جو بائر ہے وہ غلطی پر ہوگا اور اور جب جب بائر بائر غلطی پر ہوگا کسی ایک پھر چیز سیلر order یہ کر کہے دیا گا کہ بھائی لیکن قیمت کم ہونے کی وجہ سے کوالٹی پر کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے ان چیزوں وہ جو لیٹر لکھا جائے گا اس میں ریفیوز کیا جائے اس گا. طرح کی اگر کوئی چیز ہو تو اس میں جو بیچنے والا ہے ایک اور سچویشن بھی ہو سکتی ہے غلطی پر when نہیں the ہوتا. third party is at بائر fault. ہے وہ غلطی پر ہوگا اور جب بائر جب غلطی نہ پر ہوگا بھیجنے والے کا پھر سیلر یہ کہے گا کہ بھائی نہ I'm بائر sorry, کا نہ I سیلر کا دونوں کا can't قصور نہیں ہوتا. make قصور ہوتا ہے کسی adjustment تیسرے بندے کا. complaint. تو جب تیسرے بندے کا وہ وہ جو جو لیٹر لیٹر لکھا جائے گا اس میں ریفیوز کیا جائے گا ایڈجسٹمنٹ تو اس کو ایک اور سچویشن بھی ہو third سکتی party ہے mention کیا when جاتا the ہے کہ third یہ party is loss at بھی fault. ڈیفینیٹلی ہم سمجھ رہے ہیں کہ جب یہ نہ loss آپ کا بھیجنے ہے والے کا لیکن یہ لاس ہماری نہ وجہ سے بائر نہیں کا ہے. نہ سیلر کا دونوں کا قصور نہیں اس میں ہوتا. قصور آپ ہوتا کی ہے کوئی کسی غلطی تیسرے نہیں بندے ہے. کا. یہ اس ٹرانسپورٹیشن جب تیسرے بندے کی وجہ سے لاس ہوا جس کے تھرو ہم نے یہ چیزیں جو ہے تو اس کو تو پھر دونوں مل کے یا کوئی ایک بندہ تھرڈ اپنی پارٹی طرف سے مینشن کیا جاتا ہے کلیم کہ کر یہ دیتا ہے اس loss تھرڈ بھی پارٹی کے اوپر. ڈیفینیٹلی پھر وہ معاملہ سمجھ رہے کچھ اور ہو لاس جاتا آپ کا ہے مطلب لیکن یہ بائر لاس کو بھی سمجھنا پڑے گا. نہیں جو ہے. سیلر ہے اس کو بھی سمجھنا پڑے گا. اس میں آپ کی کہ کوئی آپ غلطی نہیں ہے. کی کلیم کو یہ اس ایکسپٹ کیا جا رہا ہے ٹرانسپورٹیشن کمپنی لیکن کی وجہ سے غلطی لاس ہوا جس کی سیلر کی نہیں ہے. غلطی کسی اور بندے کی ہے تو اس کی طرف سے تو پھر دونوں مل کے یا کوئی ایک بندہ اپنی طرف سے یا پھر کوئی اور کلیم کر دیتا ہے conditions اس ہو تھرڈ سکتی پارٹی ہیں. کے اوپر. پھر وہ جو معاملہ دونوں کچھ میں اور ہو آپس میں جاتے ہیں. طے پا جائیں. لیکن اس اس میں میں یہ یہ بتایا بتایا جاتا ہے سمجھنا کہ پڑے گا اس جو میں سیلر ہے اس کو بھی سمجھنا پڑے غلطی گا جو ہے وہ کہ ابھی آپ کی کسی کلیم third کو party ایکسیپٹ تو کیا جا رہا ہے لیکن غلطی کبھی کبھار سیلر ایسے کی بھی نہیں ہوتا ہے غلطی کسی اور بندے کی ہے تو اس کی طرف سے ایڈجسٹمنٹ ہونے کہ کے بعد پھر آپ کو بھی ایڈجسٹ جب دونوں ہی لوگ بائر یا پھر اینڈ کوئی اور سیلر بھی دونوں ہی لوگ terms ہو and سکتی ہیں. conditions تو جب دونوں ہی دونوں ریسپانسبل میں ہوں آپس میں طے پا جائیں. لیکن تو اس اس میں طرح یہ کی بتایا situation جاتا بن ہے جاتی ہے کہ کہ اس اس میں میں دونوں ہی لوگ responsible ہوں. غلطی جو ہے وہ تو جو دونوں ہی کسی ریسپانسبل third ہوں گے. party کی ہے. تو جو سیلر اور بائر ہوں گے کبھی کبھار دونوں ایسے کو بھی ہوتا اس ہے لاس کو کہ equally شیئر کرنا جب پڑے گا. دونوں ہی لوگ بائر اینڈ سیلر دونوں ہی لوگ تو ایک responsible ہوتے ہیں. تو situation جب اس میں دونوں ہی یہ ریسپانسبل available ہوں گے یہ اس کی تو اس طرح کی ڈفرینٹ situation بن جاتی ہے کائنڈ جس سی میں دونوں ہی ایڈجسٹمنٹ لوگ کی responsible ایک ہوں. تو جو میں دونوں ہی جو ریسپانسبل ہوں گے تو جو demonstrations سیلر ہیں اور ان کی بائر ہوں گے adjustment letter دونوں کی کو میں اس بتا دیتا ہوں. لاس میں کو پڑھتا ہوں آپ لوگ equally اس کو share شیئر کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ بھی تو ایک discuss کر سکتے situation ہیں. اس میں ابھی میں فی الحال اس کی یہ اس کی ڈفرینٹ ایک کائنڈ سی ایڈجسٹمنٹ کی پوائنٹ ہے وہ میں اسٹڈی کر تو میں میں جو لیٹر جو ہوں اس کا میں ڈیمونسٹریشنس ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ لیٹر ڈسکس ڈسکس کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. میں پڑھتا ہوں آپ لوگ اس کو پڑھیے گا. آپ اس اس کے کے علاوہ علاوہ کوئی پڑھیے گا پوائنٹ جو آپ آپ کے ذہن کو میں آتا ہے وہ بھی ڈسکس کر سمجھ سمجھ لگ لگ جائے. جائے. ابھی میں فی الحال اس آپ کی پوچھ سکتے ہیں. میں ایک اس میں صرف باڈی آف دی لیٹر پوائنٹ ہے وہ میں اسٹڈی کر ایک اس میں جو میں پڑھ رہا ہوں وہ پہلے والا ہے جس میں ایڈجسٹمنٹ ڈسکس کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. میں پڑھتا ہوں آپ کو ذرا سنیے گا. آپ اپنی بک سے بھی پڑھیے گا جو آپ کو Dear sir, سمجھ لگ we جائے feel ٹھیک, جو نہ سمجھ extremely لگے وہ sorry آپ to پوچھ learn سکتے from your letter of میں اس May میں صرف 8, باڈی آف دی لیٹر 2012 پڑھ رہا ہوں. about the اس consignment میں جو number میں پڑھ رہا ہوں وہ 115 پہلے والا ہے جس containing میں ایڈجسٹمنٹ curtains, گرانٹ کی جا رہی ہے. fabric cloth is not to your satisfaction. As Dear sir, does not we match the feel original extremely sample sorry of the to cloth. learn from your letter of May 8, Starting پر 2012 اب about کسی the کو اگر consignment- آپ یہ بتا رہے ہیں کہ consignment ہم نے جو number کلیم 115 کیا تھا containing جو آپ نے curtains, کلیم کیا تھا وہ fabric کلیم cloth ٹھیک تھا. ہم اس is کے بدلے not میں to آپ کو your یہ والی چیزیں صحیح چیزیں دے رہے ہیں. تو یہ اب یہ اس کے لیے گڈ نیوز ہے. satisfaction تو گڈ نیوز کا as یہ it does not match the original پیٹرن ہوتا ہے sample کہ of the آپ گڈ cloth. نیوز ہمیشہ اوپننگ سینٹینس میں دیتے ہیں. Starting پر آپ نے لیٹر سٹارٹ اب کیا کسی ساتھ کو ہی اگر اگر آپ آپ یہ بتا رہے ہیں نا کہ ابھی ابھی آپ آپ نے نے جو جو ہمیں ہمیں کیا کیا تھا کی تھی آپ نے جو کلیم کیا جو تھا آپ نے ہم claim اس کیا کو تھا وہ کلیم ٹھیک تھا. ہم اس accept کے کر بدلے لیا میں ہے آپ کو اور یہ ہم والی اس کے چیزیں لیے صحیح بعض چیزیں رکھا دے بھی رہے ہیں. ہیں. تو یہ اور اب ہمیں یہ اس پتہ کے لیے ہے گڈ کہ نیوز ہے. جو تو ہم گڈ نے نیوز آپ کا کو چیزیں یہ بھیجی ہیں جو سیمپل آپ کو پیٹرن بھیجا ہوتا ہے گیا کہ تھا آپ یہ گڈ نیوز sample ہمیشہ recording اوپننگ نہیں. سینٹینس میں مطلب پہلی بات سے ہوش ہو جائے گا. آپ نے لیٹر سٹارٹ کیا ساتھ ہی ان کو اب بتا آپ دیا اس کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں. آپ آپ نے جو ہمیں کمپلین کی تھی In آپ نے this جو کلیم کیا تھا ہم نے context اس کو we wish to inform you that ایکسیپٹ کر we لیا ہے اور ہم اس کے لیے بعض invariably اور subject ہمیں all پتہ ہے کہ consignments جو ہم نے آپ کو چیزیں بھیجی ہیں جو سیمپل آپ کو to بھیجا a گیا thorough تھا یہ inspection اکارڈنگلی which نہیں ہے. occurred مطلب
پہلی بار سے ہو جائے گا. due to an oversight اب آپ on the اس کے بدلے میں part کیا of کر رہے our ہیں؟ packing department. In this Packing department کی اپنے context, packing we wish to department کی inform غلطی you انہوں نے that accept کر لی we کہ یہ ہمارے packing invariably department کی subject oversight کی all وجہ سے یہ والی consignments problem آپ کے ساتھ ہو گئی ہے. we are sending you thorough today inspection by an which express train occurred the perhaps replacement
of the consignment oversight with the apologize for the inconvenience caused to you. پیکنگ ڈپارٹمنٹ کی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز انہوں نے بتا دی کہ آج ہی ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، یہ اور ہماری ہماری پیکنگ ڈپارٹمنٹ کی اوورسائٹ معذرت بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ جو صحیح چیزیں تھیں وہ بھی بھیج رہے ہیں. we are sending you today by an یہ ایک express ایسی train بات ہے the اگر replacement آپ of the ایڈجسٹمنٹ بھی کر consignment دیتے ہیں with the اور apologize ساتھ ان سے for معذرت بھی the کر رہے ہیں، inconvenience تو جو caused to you. آپ کا بائر ہوگا یہ بڑی وہ امپورٹنٹ ساری چیز زندگی انہوں نے کبھی بتا دی کہ اس طرح آج کی ہی ہم چیز آپ کو بھیج رہے ہیں اور جو ساتھ آپ ہم سے apologize پرچیز بھی بھی کر کر رہے ہیں، یعنی معذرت بھی کر رہے ہیں، اور کہیں ساتھ اور جو سے صحیح پرچیز نہیں چیزیں کرے تھیں گا. وہ بھی بھیج رہے ہیں. تو اس طرح کی یہ adjustment ایک کی وجہ ایسی سے. بات ہے کہ اس کے پتا ہے کہ اگر آپ ایڈجسٹمنٹ بھی کر دیتے اس ہیں نے ہمیں ایڈجسٹمنٹ کر اور دی ساتھ ان سے معذرت بھی تو کر ہمارے رہے اس کے ساتھ ہیں، تو جو ریلیشنز اچھے ہونے چاہیے. آپ کا بائر ہوگا وہ ساری زندگی کبھی the cloth اس طرح کی already چیز supplied to جو you وہ آپ may سے kindly پرچیز be کر رہے sent ہیں back to us on وہ our کہیں اور سے expense. پرچیز نہیں کرے گا. اور یہ اس سے بھی بڑی فیور کرتی ہے کہ بھئی جو چیزیں آپ طرح کی پہلے adjustment پہنچی کی ہیں وجہ سے. وہ کیونکہ ہمیں اس کو پتا ہے واپس کہ بھیج دیں ایک اور دفعہ واپس problem آنے ہوئی کا جس میں خرچہ بھی ہمیں ہم خود ہی adjustment لگا کر لیں گے. ظاہر ہے ہمارے آپ اس کے کے ڈلیوری ساتھ کے ایکسپینسز ہوں گے، relations وہ جو ڈلیوری کے ایکسپینسز ہیں وہ ہم خود The برداشت cloth کریں گے. آپ already بس supplied to مجھ کو you بھیجیں، may جو kindly be ایکسپینسز sent وہ back پے to کر us دیں گے، تو اگلے on بندے کا our کسی expense. قسم کا کوئی لاس اور نہیں یہ ہوگا. اس سے بھی بڑی فیور کرتی ہے ہاں، کہ بھئی جو وقتی چیزیں طور آپ پر ان کو پہلے تھوڑی پہنچی سی ہیں وہ ہمیں واپس بھیج دیں اور واپس آنے کا خرچہ بھی ہم خود ہی لگا لیں گے. لیکن ظاہر ہے آپ کے ڈلیوری کے ایکسپینسز ان کو ہوں گے، کسی قسم کی وہ جو کوئی ڈلیوری problem کے نہیں، ایکسپینسز ہیں وہ ہم ساری خود چیزیں برداشت ان کو کریں گے. آپ بس original اوریجنل mail مل بھی بھی گئیں، گئی تو جو جو ایکسپینسز چیزیں غلط غلط ملی اگلے تھی بندے وہ کا واپس کسی بھی قسم کا کوئی لاس نہیں اور ہوا. کسی قسم کے ہاں ایکسٹرا وقتی طور پر ان کو تھوڑی نہیں سی آئے اور اس بندے نے embarrassment کر لی کا سامنا کرنا we پڑا. hope to لیکن continue enjoying ان کو کسی قسم کی کوئی your پرابلم نہیں. patronage وہ like ساری in the چیزیں past. ان کو یہ انہوں نے آئندہ کے لیے کسٹمر بنا لیا. جو اس کو. چیزیں غلط کہ ملی جیسے تھیں ہم وہ واپس past بھی بھیج میں دیں اور ہمارے کسی ایک قسم کے معزز extra کسٹمر رہے expenses ہیں. بھی ان کو امید نہیں کرتے آئے ہیں کہ آپ اور اس آئندہ بھی بندے نے ہمارے اسی کسی طرح طرح سے کسٹمر رہیں گے. we hope اس to میں ایک ایگزامپل continue باقی enjoying جو ایگزامپل ہیں your وہ patronage آپ لوگ اپنی like بک in سے the past. اس کو جو ہے نا اسٹڈی یہ انہوں نے آئندہ کے لیے کسٹمر ہمارا بنا آج لیا. کا اس پہلا لیکچر کہ جیسے ہم پاسٹ past کسی میں بھی قسم کی آپ پرابلم ہمارے ایک آپ سے معزز share کر کسٹمر سکتے رہے ہیں. امید کرتے ہیں Thank کہ you very آپ much. آئندہ بھی ہمارے اسی اللہ طرح سے حافظ. کسٹمر رہیں گے. تو اس کی میں ایک ہی ایگزامپل پڑھتا ہوں، باقی جو ایگزامپل ہیں وہ آپ لوگ اپنی بک سے اس کو جو ہے نا اسٹڈی کریے گا. یہ ہمارا آج کا پہلا لیکچر. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.